السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ رزق کی کنجیوں کے حوالے سے پروگرام کے جس کا میزبان ہوں میں آپ کے ساتھ خالد مشتاق سلفی۔ ناظرین کرام، گزشتہ ایپیسوڈز کے اندر جس طرح سے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے کہ اگر ہم اپنی روٹی روزی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے مال کو بڑھانا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے اندر خیر و برکت بھرنا چاہتے ہیں تو پھر یہ اعمال کرنے چاہیے۔ تو آج اسی حوالہ سے ایک اور عمل کا میں ذکر آپ کے سامنے کروں گا۔ یہ وہ ذریعہ ہے کہ جس ذریعے سے انسان اپنی روٹی روزی کو بڑھا بھی سکتا ہے اور اس کے مال کے اندر خیر و برکت بھی اترے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا طریقہ کار حدیث کے اندر بیان فرمایا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس دو لوگ جو ہے وہ آتے تھے اور وہ دونوں بھائی تھے۔ کانا اخوان عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دو بھائی تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا کرتے تھے۔ فکان احدہما یأتی النبی صلی اللہ علیہ وسلم والآخر یحترف، ان دونوں میں سے ایک بھائی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاگرد تھا، جو کہ دین کی تعلیم شرعی علوم کو سیکھنے کے لیے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ آیا کرتا تھا اور قرآن کی تعلیم آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لیتا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین جو ہے وہ یاد کیا کرتا تھا۔ والآخر یحترف، اور جو اس کا دوسرا بھائی تھا وہ بھائی کھیتی باڑی کیا کرتا تھا۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ جو بھائی کھیتی باڑی کرتا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر اپنے دوسرے بھائی کی شکایت کر ڈالی، اور اس نے شکایت یہ کی کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں اکیلا کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں کمائی کرتا ہوں، میں محنت مزدوری کرتا ہوں، میں کھیتوں کو پانی لگاتا ہوں، اور یہ میرا بھائی صرف آپ کے آواز پڑھتا ہے، اس کا کوئی کام نہیں ہے، اس کا کوئی کاروبار نہیں ہے، اس کی اور کوئی مصروفیت نہیں ہے، یہ صرف آپ کے پاس تعلیم حاصل کرتا ہے، تو جو میں محنت کرتا ہوں اس محنت سے یہ میرا بھائی بھی کھاتا ہے۔ تو اس نے یہ شکایت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دی۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لعلک ترزق بہ، اے شکایت کرنے والے یہ بات یاد رکھ، اللہ رب العالمین اگر تجھے رزق دیتا ہے تو اس تیرے بھائی کی وجہ سے دیتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر تجھے رزق دیتا ہے تو تیرے اس بھائی کی وجہ سے رزق عطا فرماتا ہے۔ لعلک ترزق بہ، اور اس کا ایک ترجمہ یہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے کہ شاید کہ تجھے رزق اس بھائی کی وجہ سے ملتا ہے اس لیے کہ وہ بھائی دیندار ہے اور وہ طالب علم ہے، وہ اسٹوڈنٹ ہے، شرعی علوم کا اسٹوڈنٹ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس قرآن سیکھنے کے لیے آتا ہے، تو اس طالب علم کی برکت سے اللہ رب العالمین تجھے بھی روٹی روزی دیتا ہے۔ تو مسئلہ ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے، اگر ہم اپنے گھر میں روٹی روزی کو بڑھانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنے مال کے اندر خیر و برکت لانا چاہتے ہیں، تو پھر ایسے طلباء، ایسے اسٹوڈنٹس کہ جو قرآن اور حدیث کو سیکھنے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اداروں کے اندر گئے بیٹھے ہیں، ان کے اوپر اگر آپ اپنے مال کو خرچ کریں گے، صرف کریں گے، تو اللہ رب العالمین اس کی برکت سے آپ کے رزق کو بڑھائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن پاک میں ایک جگہ پہ ارشاد فرمایا للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف تعرفهم بسیماهم لا یسألون الناس الحافا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العالمین نے انہی طالب علموں کا ذکر کیا ہے، یہ جہاد کرنے والوں کا ذکر کیا ہے کہ للذین احصروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، فرمایا کہ ایسے لوگ جو شرعی علوم حاصل کر رہے ہیں یا پھر جہاد کے میدانوں کے اندر ہیں اور وہ اس کام کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، وہ زمین کے اوپر اور چل پھر نہیں سکتے، وہ کوئی ایکٹیویٹی نہیں رکھ سکتے، وہ کوئی کام اور کاروبار نہیں کر سکتے، یا پھر وہ جہاد کے میدانوں میں کھڑے ہیں یا مسلمانوں کے غلبے کے لیے کھڑے ہیں، یا پھر مدارس کے اندر یا مساجد کے اندر وہ دین کا علم حاصل کر رہے ہیں، جو قرآن کا علم ہے، حدیث کا علم ہے، اگر وہ حاصل کر رہے ہیں تو اللہ رب العالمین کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، کہ وہ زمین پر اور کوئی کام نہیں کرتے سوائے اس کام کے، تو یحسبهم الجاہل اغنیاء من التعفف، لیکن لوگ جو ہیں وہ انہیں سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے مالدار لوگ ہیں اس لیے کہ وہ کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے۔ تو اللہ کا حکم ہے تعرفونہم بسیماہم، آپ ان کو ان کے چہروں سے پہچانیں کہ لا یسألون الناس الحافا، کہ وہ چپک کے چمٹ کے کسی سے سوال نہیں کرتے،
تو اللہ رب العالمین ہمیں یہ کہہ رہا ہے کہ ان فقیروں اور مسکینوں کے لیے اپنے مال میں سے اگر آپ خرچ کریں گے تو اللہ رب العالمین آپ کی روٹی روزی کو بھر دے گا، اللہ رب العالمین زیادہ مال دے گا، اللہ رب العالمین جو رزق عطا فرمائے گا اس کے اندر خیر اور برکت بھی ہوگی۔ تو احباب گرامی، اگر آپ مختصراً اگر آپ اپنے مال کو خیر و برکت سے بھرنا چاہتے ہیں تو پھر جو شرعی علوم کے طلبہ ہیں ان کے اوپر آپ خرچ کرنا شروع کریں، اللہ رب العالمین آپ کی روٹی روزی کے اندر برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ سے دعا ہے اللہ سے جلال عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔